وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ایک گناہ شعیب کا امتی کر لے، آگ میں جلا دیا جائے، موسیٰ کا امتی کر لے، بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنا دیا جائے، اور پورے طور پہ شعیب کا امتی ہود کا امتی کر لے، پتھروں میں دبا دیا جائے، لوط کا امتی کر لے، بستی کو اٹھا کے زمین میں الٹ دیا جائے، اور پورے طور پہ نوح کا امتی کر لے، طوفان میں بہا دیا جائے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود ہم زندہ اور سلامت ہیں، نہ ہمارے ہاتھ ٹوٹتے، نہ پیر ٹوٹتے، نہ ہم بندر و خنزیر بنائے جاتے ہیں، نہ ہم پر آگ برسائی جاتی ہے، نہ ہم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، نہ ہمیں زمین میں دھسایا جاتا ہے، نہ ہمیں مٹایا جاتا ہے، نہ ہمیں ختم کیا جاتا ہے۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کمزور ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہم سے ڈرنے لگا ہے، یا وہ ڈر گیا ہے، ہم کتنی بھی نمازیں چھوڑیں وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، ہم کتنا بھی زنا کر لیں، کہیں بھی جا کے منہ کالا کر لیں، اور ہمارا اللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، یہ محمد کا احسان ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا امتی کتنا بھی گناہ کر لے اس پر عذاب نازل مت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ نوح کے امتی کی طرح طوفان میں ڈبائے نہیں جاتے، یہی وجہ ہے شعیب کے امتی کی طرح آگ میں جلائے نہیں جاتے، یہی وجہ ہے کہ ہود کے امتی کی طرح پتھروں میں دبائے نہیں جاتے، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کے امتی کی طرح بندر اور خنزیر بنائے نہیں جاتے۔ ورنہ حال کیا ہوتا اگر محمد نے دعا نہ مانگی ہوتی کہ یا اللہ میرا امتی کتنا بھی گناہ کر لے اسے ہلاک نہ کرنا، اس پر عذاب نازل نہ کرنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوتا؟ حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، اور گناہ گار تو اتنے تھے، ہم اتنے تھے کہ بس توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، گناہ گار تو اتنے تھے، ہم اتنے تھے کہ بس توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ محمد کا احسان ہے، اس کے امتی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں نمازیں چھوڑنے والوں، ایک وقت کی چھوڑنے پر آگ آسمان سے برسا کے اللہ وہی زندہ جلا دیتا، نہیں جلاتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ محمد کے امتی ہو، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو سلام کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا نبی، ہائے ہائے ہمارا وہ نبی، آپ نے یہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے پتھر کھائے، کبھی یہ تو دھیان دیا ہے کس کے لیے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، فاطمہ، حسین اور حسن ان کے لیے پتھر کھائے ہوں گے۔ ارے ان کے لیے پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و ابو بکر فی الجنہ، و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، و سعید بن زید فی الجنہ، و سعد بن وقاص فی الجنہ۔ یہ سارے کے سارے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں، اور کہہ دیا تھا کہ جو ہے فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب باری آئی دونوں نواسوں کی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں حضور، ہمارے حبیب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تمہارے دونوں نواسے جو ہیں یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بیویاں بھی جنتی، تمہاری بیٹیاں بھی جنتی، اور تمہارے نواسے بھی جنتی، اور تمہارے دوست یہ 10 کے 10 یہ بھی جنتی۔ اور کہا یہ سارے صحابہ جو ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت میں لے ہی جائے گا۔ تو اللہ کے نبی ان کے لیے نہیں روتے تھے، ہمارے اور تمہارے لیے روتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ 1400 سال کے بعد بھلیا میں جو مسلمان ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم محمد کے امتی ہیں، اور ہمارا امتی ہوگا اور زنا کر کے منہ کالا کرے گا، اس لیے روتے تھے۔ میدان محشر میں اگر ہمارے نبی نے حوض کوثر جب پلائے گا اپنے ہاتھوں سے تو وہ کہے گا کہ جب پینے جائیں گے ہم، نوجوانوں
اگر ہم نے کہیں کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، منہ اپنا کالا کیا ہوگا، اس کے جام کوثر کا اپنے نبی کے ہاتھوں سے لیں گے، اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی۔ اگر اس نے پوچھ لیا تم ہمارے امتی سے تم نے اتنا گندا خنزیر والا کام کیا تھا، تم نے منہ کالا کیا تھا، زنا کیا، پوچھ لیا کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آنکھیں ملے، آنکھیں ملا پائیں گے ہم اپنے نبی سے؟ اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ کب کے زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے، طوفانوں میں بہا دیے گئے ہوتے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اس بھول میں مت رہنا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایسے نہیں، سارے نبی دعائیں کرتے رہے، سارے نبی دعائیں کرتے رہے، ہمارے اس پیارے مدینے والے کالی کملی والے آقا کے امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے نبی نہ بناتا، محمد کا امتی بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، ایک دن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگ کیا مانگتا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ ہم بھی مانگتے ہیں، نبی جو چاہے اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے، اللہ سے مانگ کر اتنا یاد رکھتا ہے۔ منع ہم کہاں کہتے ہیں، ہم کیا منع کرتے ہیں؟ نبی جو چاہے وہ اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یار تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تم سیکھ لو، تمہیں بھی جواب دینا آ جائے گا۔ نبی جو چاہے وہ اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے، لیکن اللہ سے مانگ کر، اتنا یاد رکھنا۔ ہم کیا منع کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا؟ اس کے آگے والا جملہ تو دیکھو، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اگر اللہ سے مانگ کے دلوائے تو دلوا سکتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، یار کیوں الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اپنے صحابی سے اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے، میں اللہ سے دعا کر کے تجھے دلواؤں گا۔ اس نے بڑی عجیب چیز مانگ لی مسلمانوں، اس نے کہا عیسیٰ میرے پیغمبر میرے نبی اللہ سے دعا کر دو، ہمیں ملا وہ نبی بغیر دعاؤں کے، بغیر دعاؤں کے، صبح سے شام تک اس کی بے عزتی کرتے، اس کی داڑھی ہے نا یہ بلیٹ سے موڑتے ہیں، یہ ہم اپنے نبی کی داڑھی بلیٹ سے، اور موڑ کے کہاں بہاتے ہیں؟ تم ہی بولو نا، ہم کیوں بولے؟ نالیوں میں بولو نا۔ نبی کی داڑھی موڑتے ہیں بلیٹ سے، بہاتے کہاں ہیں؟ گندی نالی میں۔ مسلمانوں شرم کرو، ابھی کم کاٹے جا رہے ہو، وہ دن دور نہیں ہے، مدد مدد پکارو گے، مدد نہیں کی جائے۔ سمرقند و بخارا والوں کی طرح مدد کو کوئی نہیں آئے گا، گاجر بولی کی طرح ناپے جاؤ گے۔ بہت دے دی اللہ نے چھوٹ، 200-400 سال چھوڑ دیتا ہے، اس سے آگے نہیں دیتا ہے۔ اے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر اسی طرح بدتمیزی کرتے رہو گے، اگر اسی طرح محمد رسول اللہ کملی والے آقا اور نبی کی سنتوں کا مذاق اگر اسی طرح اڑاتے رہو گے، تو ایک دن اللہ تمہیں ہلاک کروا دے گا اور دوسروں کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر دے گا اور انہیں کلمہ دے دے گا، اور ان سے کہے گا کہ اب تم جو ہے جاؤ اور جا کر کے اسلام لوگوں میں ایمان کی دعوت دو۔ تم دوسروں کو کہتے ہو، تمہارا نبی تمہیں کیا سکھا کر کے گیا تھا؟ دوسروں کا مال ہڑپنا، دوسروں کی چوری کرنا، دوسروں کی زمین دبانا، دوسروں کے پڑوسی کو ستانا،